مولاي صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل سلسلہ وار درس صحیح بخاری چل رہا ہے۔ آج کی پہلی حدیث پاک کتاب الغسل کی حدیث پاک اور حدیث کا نمبر ہے 283۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ وہو جنب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال این کنت یا ابا ہریرہ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ مدینے کے کسی راستے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ کسی مدینے کے راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے راستہ تبدیل کر کے فوراً چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے چونکہ دیکھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے تو آپ کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے، کہاں گم ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں جنبی تھا، فقرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارت، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جنبی تھا اور میں فقرہت میں ناپسند کرتا تھا ان اجالسکا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کی سنگت، آپ کی صحبت میں بیٹھوں اس حالت میں کہ میں جنبی ہوں، غیر طہارت بغیر وضو کے ہوں، بغیر غسل کے ہوں۔ یہ میں گوارا نہیں کہ یا رسول اللہ بغیر غسل کے، بغیر وضو کے آپ کی مجلس اور آپ کی کچہری میں بیٹھیں اور آپ سے ملاقات کریں۔ تو اس حدیث پاک سے صحابہ کرام کے ادب و احترام، عشق اور محبت کا خود اندازہ کریں کہ صحابہ کرام جنبی حالت میں اور بغیر وضو کی حالت میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ان کے ادب کو گوارا نہیں ہوتا تھا، ان کے عشق کو گوارا نہیں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، مسلمان تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ درس صحیح بخاری کا لائیو چل رہا ہے، ہمارے عارف بھائی نے ایک میسج بھیجا، میں بعد میں انشاءاللہ پڑھ کے جو جواب ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل کے درس میں لازمی دوں گا۔ ابھی چونکہ لائیو درس چل رہا ہے تو درمیان میں میں چاہتا ہوں کہ انقطاع نہ ہو صحیح بخاری کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اگلے حدیث پاک کتاب الجہاد والسیر کی، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، حدیث کا نمبر 2982۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قالت خفت ازواد الناس واملکوا فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نہر ابلہم فاذن لهم فلقیهم عمر فاخبرہ فقال ما بقاؤکم بعد ابلکم فدخل عمر علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقاؤہم بعد ابلہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی فی الناس یاتون بفضل ازوادہم فدا وبرق علیہ ثم دعاهم بأوئیاتہم فاحتس الناس حتی فرغوا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔
ایک غزوے کا موقع ہے سفر کا کہ لوگوں سے زاد راہ ختم ہو گیا۔ جب زاد راہ ختم ہو گیا تو تمام لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اونٹ نہر کرنے کی اجازت دی جائے، کھانے کا کچھ نہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اور جب اجازت لے کر وہ واپس جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی، حضرت عمر فاروق نے پورا معاملہ پوچھا، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پورا پس منظر بیان کیا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ جب تم اونٹ ذبح کر دو گے تمہارے پاس سواری کے لیے کیا بچے گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تم ٹھہرو، میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اونٹ ذبح کروا دیں گے اور آپ نے اجازت مرحمت فرما دی ہے تو پھر راستہ طویل ہے، ہم کس سواریوں پر سوار ہو کر سفر کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں آواز دے دو جس کے پاس تھوڑا کھانا ہے، جو بھی کھانے کی اشیاء ہے وہ ایک جگہ جمع کی جائے، ایک جگہ پر جمع کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جس کے پاس جو چیز بھی تھی وہ جمع کی گئی۔ جب جمع کی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فدعا وبرک علیہ، تو اس کھانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی، وبرک علیہ، دعائے مصطفیٰ سے قلیل کھانے کے اندر برکت آ گئی، اور اتنا وہ برکت ہو گیا کھانا، پھر تمام آئے کھا گئے، اور اپنے ثم دعاہم بأوعیاتہم فاحت الناس حتی فرغوا، کھا کے بھی صحابہ چلے گئے لوگ پورے قافلے والے، اور اپنے برتن بھی بھر دیے، کھانے کے برتن بھی بھر دی، اتنا کھانا وسیع ہو گیا۔ جب یہ منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری دعا سے، میری برکت سے قلیل کثیر کے اندر بدل گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے خدا کے، وانی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آ رہے بھائی درمیان میں پھر لائف گفتگو ہے، میسج کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں نے بیان کر دیا، میں نے عرض کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بعد میں یہ ساری گفتگو آپ کی پڑھ کر کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس پر میں درس اسی بات سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے قلیل کثرت کے اندر بدل جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس معجزے کو دیکھ کر، اپنی شان و عظمت کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کلمہ بلند فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو دعائے مصطفیٰ سے قلیل کثرت کے اندر بدل گیا۔ اور اگلی حدیث پاک تو بڑی دلچسپ، بڑی پیاری حدیث پاک آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کتاب المناقب کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر 3642، حدیث کا نمبر 3642، حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بلایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ دینارا یشتری لہو بشاۃ فاشترى له به شاتین فباع احداهما بدینار وجاءه بدینار وشاۃ فدعا له بالبرکۃ فی بیعه وکان لو اشترى تراب ربح فیہ۔ بڑی محبت والی حدیث پاک۔ حضرت عروہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بلایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عروہ کو ایک دینار دیا، اور کہا کہ اس کی ایک بکری خرید کر لاؤ، اس دینار کی ایک بکری خرید کر لاؤ۔ حضرت عروہ گئے منڈی کے اندر، جہاں بھی مویشی بکتے تھے وہاں گئے، فاشتری لہ بشاتین، اس ایک دینار کی 2 بکریاں خریدی، اس ایک دینار کی 2 بکریاں خریدی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بکری کو 1 دینار کے عوض بیچ دیا، 1 دینار کے عوض بیچ دیا۔ اب دوبارہ ایک بکری اور جو 1 دینار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا
وہ دونوں چیزیں لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خرید و فروخت کے اس معاملے کو دیکھ کر کہ جو دینار میں نے دیا اس کی 2 بکریاں خریدیں، پھر ایک بیچ کر میرا وہی دینار واپس لے آئے اور ایک بکری بھی لے کر آئے، اتنے منافع میں رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا فداء لہ بالبرکہ فی بیعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید و فروخت کے معاملے میں حضرت عروہ کے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ حضرت عروہ کے لیے خرید و فروخت کے معاملے میں برکت کی دعا فرما دی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے 3642 حدیث کے آخری الفاظ وَقَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابُ لَرَبَحَ فِيهِ، اس دعائے مصطفیٰ کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لبوں سے برکت کے نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مٹی بھی خریدتے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر بھی انہیں نفع دے دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے خرید و فروخت کے معاملے میں انہیں مصطفیٰ کی دعا لگ چکی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرما دی تھی۔ تو یہ علم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کھانے پر برکت کی دعا فرمائے، قلیل کثیر کے اندر بدل جاتا ہے، اور کسی کے لیے خرید و فروخت کے معاملے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرما دیں تو رب کائنات آپ کی دعا کے طفیل اس کے اندر اتنی برکات دے دیتا ہے کہ اگر وہ صحابی مٹی بھی خریدتے تو رب کائنات اس کے اندر بھی برکات کا نزول فرما دیتا، اس کے اندر بھی برکات نازل ہو جاتی۔ اور اگلی حدیث پاک کتاب الاحتسام بالکتاب والسنہ، صحیح بخاری کتاب الاحتسام بالکتاب والسنہ، حدیث کا نمبر 7280 7280۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنۃ الا من آبى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من آطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد آبى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی بالآخر جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کا انکار کون کرتا ہے، انکار کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی، میری اطاعت کے صدقے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا، میری نافرمانی کر دی، میرے احکامات کو نہیں مانا، میرے لائے ہوئے دین کو نہیں مانا، میری تعلیمات کا انکار کیا، لہٰذا اس نے انکار کی وجہ سے رب کائنات اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اطاعت مصطفیٰ کے حوالے سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید فرما دی کہ جو میری اطاعت کرے گا میری اطاعت کے صدقے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اب اس کے 2 نمونے دے کر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ اطاعت کا جذبہ صحابہ کے اندر کتنا تھا۔ اگلی حدیث پاک 7298 حدیث کا نمبر کتاب الاعتصام کی بالکتاب والسنہ 7298۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال اتخذ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذت خاتما من ذهب فنبذه فقال انی لن البسه ابدا فنبذه الناس خواتیمهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اپنے دست اقدس میں پہنی۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھی تو جو دیکھتا گیا وہ بھی سونے کی انگوٹھی بنوا کر اپنی انگلیوں میں ہاتھوں میں ڈالتا گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ میری دیکھا دیکھی میں ہر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا اب میں کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ اب اطاعت کا جذبہ دیکھے صحابہ کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا صحابہ نے فوراً وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی فنبذ الناس خواتیہم، صحابہ کرام نے مصطفیٰ کو دے کر انگوٹھی سونے کی پھینک دی۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا، پھر نہیں پہنی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کے پھینک دی تو صحابہ کرام نے بھی اطاعت مصطفیٰ
की पैरवी करते हुए, आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए उन्होंने भी अंगूठियां उतार कर फेंक दी। अब कैसे फेंकी, उसके हवाले से मैं चाहता हूं कि तशरीह सही मुस्लिम की हदीस की तशरीह, सही बुखारी की हदीस की तशरीह सही मुस्लिम से देता चलो। किताबुल लिबास व जीना, सही मुस्लिम की किताबुल लिबास व जीना, हदीस का नंबर 5358, सही मुस्लिम का 5358। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ खातमन मिन ज़हबिन फी यदि रजुलिन फनज़अहु वक़ाल यअमिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नारिन फयजअलुहा फी यदिही फ़क़ीला लिर्रजुलि बादमा ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ खातमका इंतफ़ि बिही काला ला वल्लाहि ला आख़ुज़ुहु अबदन वक़तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई देखी, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको उतार कर फेंक दिया, अंगूठी को उसके हाथों से उतार कर फेंक दिया और फरमाया तुम में से कोई शख्स आग के अंगारे को अपने हाथ में लेने का इरादा करता है। यानी ये सोने की अंगूठी पहनना आग के अंगारे के पहनने के मुरादिफ जो है उसके दर्जे में है, मुतरादिफ है उसके। अब आका अलैहिस्सलाम चले गए, जो उसके साथी बैठे तो उन्होंने कहा ए दोस्त, वो जो अंगूठी मुस्तफा ने उतार कर फेंक दी है, वो जो रोड पर पड़ी है, जमीन पर पड़ी है, मैदान में पड़ी हुई है, आप जाकर उस अंगूठी को उठा लो, किसी काम में उसको लगा देना। अब उस सहाबी रसूल के इताअत और मोहब्बत और अदब का जज्बा देखें। सही मुस्लिम 5358 हदीस का नंबर। उसने क्या कहा, उसने कहा ला वल्लाहि ला आख़ुज़ुहु अबदन, अब मैं कभी इस अंगूठी को हाथ नहीं लगाऊंगा, जहां पड़ी है पड़ी रहने दो, इसको अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों कि जिसको मुस्तफा ने मेरे हाथों से निकाल कर फेंक दिया है, अब मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि उस अंगूठी को मैं हाथ लगाऊं, क्योंकि मुस्तफा को वरना पसंद थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उतार कर फेंक दी, अब मैं उसको नहीं उठाऊंगा। इताअत का जज्बा देखें मेरे आका का, आका के गुलामों के इताअत का जज्बा देखें कि आका अलैहिस्सलाम के इताअत और पैरवी किस कदर किया करते थे। आज इन अहादीस से उम्मत मुस्लिमा को यह सबक लेना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम की इताअत के हम किस दर्जे पर हैं। गुलामी मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा के नारे लगाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत के गुन गाते हैं, गुलामी मुस्तफ़ा में मर मिटने के नारे लगाते हैं, दावे करते हैं। लेकिन कभी हमने अपने गरेबानों में झांक कर देखा कि हमारी शब रोज की जिंदगी का एक एक लम्हा आका अलैहिस्सलाम की इताअत और मोहब्बत और अदब के कितना मुआफिक चल रहा है। हम कितना आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन के मुताबिक चल रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं, और कितना हम अपना मन पसंद लाए हुए दीन पर लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पसंद क्या पसंद है दोस्तों? अपनी पसंद को मुस्तफा की पसंद पर फना कर दो, अपनी चाहत को मुस्तफा की चाहत पर फना कर दो, अपने होने को मुस्तफा के होने पर फना कर दो। जब ये हो जाएगा, खुदा की कसम, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत, ईमान का नूर नसीब हो जाएगा। जो आज के दर्स का लुब्बे लुबाब ये है कि आका अलैहिस्सलाम की कम हक़ व इताअत बजा लाना, ये ईमान की जो है असल है, ये ईमान का नूर है। इस ईमान की चाशनी, ईमान की मिठास नसीब होती है। तो अल्लाह ताला हम सब का इस दर्स में शामिल होना और सिलसिलावार जो दर्स चल रहा है, रब्बे कायनात इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह कल नमाज तरावी के बाद फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।